أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موت العالم موت العالم۔ ایمانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں آپ نے عالم کے مرتبے اور عالم کی وقار اور عالم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے مذہب میں ہر ایک کا درجہ ہے، ہر ایک کی ایک منزلت ہے، اور خصوصی طور سے کہ جب وہ عالم ایسا عالم ہوگا جس کی ساری دنیا موافقت کرتی ہو، ساری دنیا جس کی تقلید کرتی ہو، اور جس نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے اور اپنی تمام اللہ کی جانب سے جو توفیقات حاصل ہوئی تھیں ان کو بروئے کار لا کر کے مکمل طریقے سے اپنی حکمت عملی کے پیش نظر 2500 سالہ شاہی سلطنت کے تختے کو پلٹ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب عالم باعمل ہوتا ہے ساری دنیا اس کی پیروی و اطاعت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے آج 4 جون ہے اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 31ویں برسی کا موقع ہے کہ وہ سارے عالم میں کئی دن سے آپ کی یہ یاد منائی جا رہی ہے، اور ضرورت ہے کہ ان کے کردار اور ان کے اقوال سے اپنی زندگی کو روشناس کیا جائے۔ حالانکہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر اس کے باوجود آپ واٹس ایپ کھولیں، آپ جو ہے وہ فیس بک کھولیں، آپ انٹرنیٹ کھولیں، جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ کئی دن سے مسلسل ہر ایک کی زبان پر امام خمینی کا نام جاری و ساری ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اور اپنے فتاوی سے ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا۔ جیسا کہ کسی شاعر کی 4 مصرے بڑے ہی مشہور و معروف ہیں کہ تھا کبھی روس کا چرچا کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، عشق اولاد علی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے اپنے ہاں تقلید کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، تقلید کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کے یہاں تقلید کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر بحمداللہ اپنے یہاں اجتہاد اور تقلید کا دروازہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، اور وہ امام کے ظہور تک انشاءاللہ یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اور جو بھی صحیح اعتبار سے، جیسا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ۔ تو یہ شرائط بڑے اہم ترین ہیں، اور حضرت امام خمینی نے اپنی ذات اور اپنے کردار اور اپنے اقوال سے دنیا کو اس جانب متوجہ کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا انقلاب اسلامی ہے کہ جو ایک زمانہ تقریباً 4 دہائی کا زمانہ گزر چکا، اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی کے آثار کو، حکومت ایران کو ختم کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، مگر وہ سارے کے سارے خیالات، ان کے سارے منصوبے ہمہ وقت خاک میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ مولا کے غلام۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ خوف زدہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقیناً وہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے مال کی بنیاد پر، یا کسی ہوس کی بنیاد پر، کسی لالچ کی بنیاد پر،
مگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تأسیس اور جن کے کردار کو آج اگر دنیا اختیار کر لے تو یقیناً یہ ہم سب کی زندگی بڑی بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یوں ہی انقلاب ایران میں نہیں آ گیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، اس کے لیے بڑے اہم ترین دور سے اور سخت ترین دور سے لوگوں کو گزرنا پڑا ہے۔ نہ جانے کتنے علماء اور نہ جانے کتنے متدین اور نہ جانے کتنے عالم باعمل کو اپنی قربانی پیش کرنی پڑی ہے۔ یوں ہی ایران میں انقلاب نہیں آ گیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ شاہ کی ظالم فوج وہ تمام کے تمام انقلابیوں اور احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برسا رہی تھی، کیونکہ امام خمینی کا پیرس سے یہ فتویٰ آیا تھا کہ وہ جو ان کی تاریخ تھی اس کے فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت کسی بھی انسان کا جو ایران کے رہنے والے ہیں، خصوصی طور سے تہران کے، ان کا گھر میں رہنا جائز نہیں ہے، ان کا گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو کئی لاکھ افراد احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر آ گئے، شاہراہ عام پر آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ ایران کی سفاک فوجوں نے وہ گولیوں سے لوگوں کو بھوننا شروع کر دیا۔ لیکن کب تک گولیاں چلتی؟ آخر کار یہ ہوا کہ سینے کام آ گئے، گولیاں بیکار ہو گئیں، ایمان کام آ گیا، تقوی کام آ گیا۔ اور یہ بہت ہی اہم ترین وہ نظارہ دنیا نے دیکھا کہ ایران کے ایک پلین سے شاہ ایران فرار اختیار کر رہا تھا، اور وہ اسی وقت امام خمینی پیرس سے ایران میں داخل ہو رہے تھے۔ اور یقیناً یہ اسی وقت انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جب کربلا والوں کا عزم ہو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت حقیقی معنی میں دل میں جاگزی ہو، تبھی جا کر کے یہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، ورنہ یوں صرف زبانی اور لفظی بازیگری ہو سکتی ہے۔ صحیح انقلاب اسی وقت برپا ہو سکتا ہے جب انسان اپنے کردار، اپنے اعمال کو مکمل طریقے سے قرآن اور احادیث معصومین کے ذیل میں سجا لے، اپنے کو نکھار لے، اپنے کو سنوار لے۔